أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہان اور گسار زمان حامی بے کسان سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے معراج النبی اور شان ابدیت سبحان اللہ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے خلق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار کمالات اور بے شمار معجزات سے نوازا ہے ان میں کچھ خصوصیات اور کچھ معجزات ایسے ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہیں کسی اور نبی کو رب ذوالجلال نے وہ خصوصیت اور وہ معجزہ عطا نہیں کیا ان خصوصیات میں سے ایک خاص معجزہ معراج ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی سے مسجد حرام اور مسجد حرام سے سدرۃ المنتہا پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان تک پہنچے اور جاگتی آنکھوں سے حالت بیداری میں اپنے سر کی آنکھوں سے رب ذوالجلال کی ذات کا مشاہدہ کیا سبحان اللہ اتنا قریب ہو کر کہ دو کمانوں کے سروں سے بھی کم فاصلہ اس سے بھی قریب ہو کر رب ذوالجلال کے جلووں کا
اس کی ذات کا مشاہدہ کر کے رات کے مختصر سے حصے میں اتنا طویل سفر کر کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے، نہ کوئی گھبراہٹ نہ پریشانی، یہ عظیم معجزہ اور یہ عظیم خصوصیت خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ معجزہ معراج میں کتنی لطافتیں ہیں اور اس میں کتنی عظمت اور کتنی برکت ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں اتنا طویل سفر کہ خود مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر وہ مہینوں کی مسافت ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پھر دوسرے آسمان، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کے اوپر گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کہ زمین سے لے کے پہلے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے، اتنی ہی آسمان کی موٹائی ہے 500 سال کی، پھر اتنا ہی سفر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا ہے۔ اعلیٰ حاضر کیا 7 آسمانوں کا کے درمیان کی مسافت 500 سال کی ہے، اتنی ہی ہر آسمان کی موٹائی ہے، اور پھر 7 آسمانوں سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان، اس سدرۃ المنتہا سے آگے کا جو سفر ہے اس کی مسافت میلوں میں اور کسی لحاظ سے وہ بیان ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ لامکان جہاں کوئی جہت ہی نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا طویل سفر کر کے اور اتنے مختصر سے حصے میں واپس آئے۔ یہاں تک بیان کیا گیا کہ جب واپس آئے تو جس بستر سے آپ اٹھ کر گئے تھے وہ بستر بھی ابھی گرم تھا، اور وہ دروازہ جب بندہ گھر سے باہر جاتا ہے تو دروازے میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے، یعنی وہاں دروازے میں جو کنڈی جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی لکھا معجزہ معراج کو بیان کرنے والوں نے کہ وہ دروازے کی کنڈی بھی ابھی حرکت کر رہی تھی، اور جس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے گئے تو وضو کرنے سے جو پانی نیچے گرتا ہے اس میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اونچائی سے نیچے کی طرف بہتا ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام جب واپس آئے تو وہ پانی بھی ابھی حرکت میں تھا۔ یعنی اتنا طویل سفر کہ عقلیں حیران ہیں، پھر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ، پھر کئی رب ذوالجلال نے جو ہمارے آقا علیہ السلام کو آیات اور بینات دکھائیں، یہ سب کچھ دیکھ کے واپس آئے۔ قیامت تک کی عقلیں اس طویل سفر کی پیمائش کو اور ہمارے آقا علیہ السلام کے مختصر سے وقت میں اس کو کر کے واپس آ جانا، قیامت تک کی عقلیں مل کے سوچتی رہیں، کسی کی عقل میں حضور کے معجزہ معراج کی وسعت سمائی نہیں سکتی، بلکہ کسی کا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں ہمارے آقا علیہ السلام پہنچے ہیں۔ نبراس شرح عقائد کی شرح نبراس، اس میں حضرت ابو حسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ابو حسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، تو ان کا ایک قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں عالم روحانیت کے اندر میں نے پرواز کی، پرواز کرتے کرتے میں نے 7 لاکھ عرش عبور کر لیے۔ عالم روحانیت میں اس پہ کسی کا اختلاف نہیں کہ بندہ خواب میں، روحانیت میں بندہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، تو کہتے عالم روحانیت میں میں نے پرواز کی، کرتے کرتے میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، تو کہتے جب 7 لاکھ عرش میں نے نیچے چھوڑے تو آگے سے آواز آئی کہ ابو حسن رفاعی کہاں آ رہے ہو؟ تو ابو حسن رفاعی جو اولیاء کے سردار ہیں فرمانے لگے، عرض کرتے ہیں اس آواز کو سن کے
کہ میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جس عرش کے اوپر معراج کی رات اللہ کے محبوب کے قدم لگے. سبحان تو میں اس عرش کو تلاش کرتے کرتے 7 لاکھ عرش میں نے نیچے چھوڑ دیے. ابھی وہ عرش ہی نہیں آیا جہاں معراج کی رات رسول اللہ کے قدم لگے. تو آگے سے آواز آئی، ابو حسن رفائی کہتے ہیں آواز آئی ارجع اللہ رسول اللہ کا، اے ابو حسن رفائی واپس پلٹ جا. تو کیا تو کروڑوں سال کی پرواز کرتا رہے، تو کیا تیرا خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں معراج کی رات اللہ کے محبوب کے قدم لگے. سبحان اللہ. خیال بھی، دھیان، ذہن، عقل بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک لگے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کے اندر کتنی وسعت ہے اور اس میں پاور کتنی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لما خلق اللہ الارض جعل تمید، کہتے ہیں جب رب ذوالجلال نے زمین کو پیدا کیا تو زمین، چونکہ پانی پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا تو زمین نے کانپنا شروع کر دیا. پانی پہ زمین ساکن نہ تھی، زمین نے ہلنا شروع کیا. میرے آقا فرماتے ہیں فخلق اللہ الجبال فعاد بها علیها فاستقرت، رب ذوالجلال نے زمین کے اوپر پھر پہاڑ پیدا کیے. جب پہاڑ پیدا کیے تو زمین ساکن ہو گئی. یہ پہاڑ زمین کی میخیں ہیں. رب ذوالجلال نے زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے اللہ نے پہاڑ پیدا کیے. اس وقت پہاڑ پیدا کیے، زمین کی حرکت بند ہوئی تو فرشتوں نے بڑا تعجب کیا کہ کتنی بڑی زمین ہے، اتنی اس کی وسعت ہے. اتنی بڑی زمین جب کانپ رہی تھی تو زمین کی حرکت پہاڑوں نے بند کر دی. تو فرشتوں نے حیرانگی میں تعجب کر کے رب ذوالجلال سے سوال کیا. فرشتے کہنے لگے یا ربی هل من خلقک شیء اشد من الجبال، اے اللہ تیری مخلوق میں کیا پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی سخت، کوئی مضبوط چیز ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ پہاڑ بڑے مضبوط ہیں، سخت ہیں، جنہوں نے زمین کی حرکت بند کر دی. هل من خلقک شیء اشد من الجبال، کیا پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو رب ذوالجلال نے جواب دیا نعم الحدید، پہاڑوں سے بھی سخت چیز لوہا ہے جو پہاڑوں کو کاٹ کے وہاں سے پہاڑ بھی ہٹا دیتا ہے اور پہاڑ کاٹ کے رستے بنا دیتا ہے. یہ لوہے کا کام ہے جس کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے. لوہا پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے. فرشتوں نے پھر تعجب میں پوچھا هل من خلقک شیء اشد من الحدید، کیا اے اللہ تیری مخلوق میں لوہے سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم اللہ، لوہے سے بھی مضبوط چیز آگ ہے. کتنا مضبوط لوہا آگ میں ڈالو تو آگ اس سے پگھلا کے پانی بنا دیتی ہے. تو لوہے سے مضبوط چیز آگ ہے. فرشتوں نے پھر پوچھا هل من خلقک شیء اشد من النار، اے اللہ بتا کیا تیری مخلوق میں آگ سے بھی کوئی مضبوط، کوئی پاورفل چیز ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا نعم الماء، آگ سے بھی پاورفل چیز پانی ہے. آگ جل رہی ہو، پانی ڈالو تو آگ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے، پانی اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. تو پانی آگ سے بھی زیادہ مضبوط ہے. فرشتوں نے پھر پوچھا هل من خلقک شیء اشد من الماء، اے اللہ کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم الریح، پانی سے مضبوط چیز ہوا ہے. پانی بہہ رہا ہو، ہوا اس کی مخالف سمت کو چلے تو پانی کا رخ بھی موڑ دیتی ہے. سب سے مضبوط چیز پہاڑ سے لوہا، لوہے سے آگ، آگ سے پانی اور پانی سے بھی مضبوط چیز ہوا ہے. فرشتوں نے پھر پوچھا هل من خلقک شیء اشد من الریح، اے اللہ بتا کہ تیری مخلوق میں ہوا سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ اب رب ذوالجلال نے جس ذات کا نام لیا، جس چیز کا نام لیا، وہ یقیناً ان مذکورہ تمام چیزوں سے زیادہ
زیادہ پاورفل ہے، پہاڑوں سے زیادہ لوہا ہے، لوہے سے بڑھ کر پھر آگ ہے، آگ سے بڑھ کر پانی، اور پانی سے بڑھ کر ہوا۔ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں جب سوال کیا گیا اللہ بتا کہ ان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم ابن آدم، سبحان اللہ، ہاں ان سب سے بڑھ کے جس میں میں نے پاور رکھی ہے وہ ابن آدم ہے، لیکن ہر ابن آدم نہیں، فرمایا وہ ابن آدم جس کے دل میں ایمان کی شمع موجود ہو، جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہو، ایمان کی شمع جس کے دل میں ہے وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ فرمایا پہاڑ کو تو ہٹانے کے لیے لوہا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور لوہے کو پگھلانے کے لیے آگ میں ڈالنا پڑتا ہے، آگ بجھانے کے لیے پانی ڈالنا پڑتا ہے، اور پانی کے رخ کو بدلنے کے لیے ہوا آتی ہے، لیکن ابن آدم اتنا مضبوط ہے یہ ہاتھ نہ بھی ہلائے، آنکھ کا اشارہ کرتے تو اللہ ہواؤں کے رخ بھی موڑ دیتا ہے، یہ آنکھ کا اشارہ کرے تو رب ذوالجلال کائنات کی کایا پلٹ دیتا ہے، یہ زبان نہ بھی ہلائے دل میں خیال کرے تو رب ذوالجلال اس کے دل کی چاہت کو بھی اس انداز میں پورا کرتا ہے۔ لیکن جب دل کے اندر ایمان کی شمع موجود ہو، ایمان موجود ہو، تو دیکھو اس حدیث کو سامنے رکھ کے نبی پاک علیہ السلام کے معجزہ معراج کی پاور کو محسوس کرو۔ فرمایا کہ ایمان تب آتا ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھے، رب ذوالجلال کا اسم لا الہ الا اللہ، پھر نبی کا اسم محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے جسے پڑھ کے بندے کے اندر یہ پاور آتی ہے، وہ ہواؤں سے بھی زیادہ مضبوط بنتا ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ اس میں طاقت آتی ہے۔ تو جس نبی کا نام لینے سے اتنی پاور آئے، وہ نبی جب لا مقام پہ جا کے رب ذوالجلال کی ذات کا مشاہدہ کریں تو اس نبی کی پاور کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، جس رب کا نام لینے سے اتنی پاور آتی ہے اس رب کے دیدار میں کتنی پاور آتی ہوگی۔ فرمایا کہ جب بندہ مومن ہو، دل میں ایمان کی شمع موجود ہو، وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ مضبوط ہے، تو جس رب کے صرف اسم میں اتنی پاور ہے اس رب کی ذات کے جلووں میں پھر پاور کتنی ہوگی۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے لامداں پہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اتنا قریب ہو کر کہ کمان کے جس طرح دو سرے ان سے بھی کم فاصلہ، او ادنا میں قرب کتنا تھا یہ قرب دینے والا جانتا ہے یا قرب لینے والا جانتا ہے؟ او ادنا، پہلے فرمایا جس طرح کمان کے دو سرے، فرمایا نہیں کمان کے دو سروں میں بھی فاصلہ زیادہ ہے، او ادنا میں نے اتنا قریب ہو کے رب کے جلووں کو دیکھا، اس کی ذات کا مشاہدہ کیا، فرمایا اس سے بھی کم فاصلہ تھا، نہ حیران کی نہ پریشانی، اور اس انداز میں دیکھا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ خصوصیت ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھو ہمارے آقا علیہ السلام کا معجزہ معراج رب ذوالجلال نے اس انداز میں قرآن میں بیان کیا، اور اس انداز کو آج اگر دیکھا جائے تو اس سے کئی الجھنیں حل ہوتی ہیں۔ آج وہ لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کا تعارف پیش کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کے وہ مقامات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا گیا کہ ابد کا لفظ رسول اللہ کے لیے بولا گیا، اس سے غلط مفہوم یہ بیان کر کے لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ان کو ابد کہا گیا، قرآن میں نبی کو بشر کہا گیا، تو وہ بھی ہماری طرح کے عبد ہیں، ہماری طرح کے بشر ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے معجزہ معراج کو جب بیان کیا تو اس مقام پر نبی کا تعارف لفظ عبد سے کروا کے یہ بتایا کہ میرا نبی صرف نورانیت میں ہی بے مثل نہیں ہے، میں نے اپنے نبی کو بشریت اور عبدیت میں بھی بے مثل بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا، بعبدہ بولا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا۔
اب یہاں پہ ابھی آپ نے سنا کہ موضوع معراج اتنا عظیم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو یہ عظمت نہیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان تھی کہ دیدار نہیں, صرف کلام کرتے تھے کوہ طور پہ جا کے, رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوتے. اس انداز میں اس سے بڑھ کر دیدار کی عظمت اور دیدار والا تحفہ یہ کسی کو نہیں ملا کہ حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے رب کے جلوے دیکھے ہو. یہ ہمارے آقا علیہ السلام ہی کی عظمت ہے, ان کی شان ہے. اللہ نے اس معجزے کا جب ذکر کیا تو اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اب دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب کسی کو بہت بڑی ڈگری دینی ہو تو اس کے القابات بھی اسی لحاظ سے لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ پی ایچ ڈی کا امتحان پاس کرے تو اسے انعام دینے کے لیے اسٹیٹ سیکرٹری یوں بلائے کہ اب میں انہیں بلا رہا ہوں جنہوں نے میٹرک میں اتنے نمبر حاصل کیے. تو آپ کہیں گے کہ پی ایچ ڈی والے کو اس کی میٹرک کی حیثیت سے نہ بلایا جائے, یہ تو اس کی شان ہی نہیں. جب انعام اتنا بڑا ہے تو چاہیے یہ کہ بڑے القابات ذکر کیے جائیں, اسے ڈاکٹر کہا جائے, اسے بڑے بڑے لقب دے کے اس کا تعارف کروایا جائے. تو چاہیے تو یہ تھا بلا مثال و تمثیل کہ جب انعام اتنا بڑا ہے, معجزہ اتنا بڑا ہے, تو رب ذوالجلال نبی پاک علیہ السلام کے کسی بڑے منصب کا ذکر کرتا. ایک ہے ہمارے نبی کا عبد ہونا, اور ایک ہے ان کا نبی ہونا, ایک ہے ان کا رسول ہونا, اور ایک ہے ان کا رب کا محبوب ہونا. سبحان اللہ. جب انعام بڑا ہے تو اللہ یوں فرماتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی, یا یوں فرماتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو سیر کروائی, جس نے اپنے نبی کو سیر کروائی. نہ محبوب کہا, نہ رسول, نہ نبی. اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. تو عبد کا لفظ یہاں کیوں بولا گیا؟ کروڑ حکمتیں ہو سکتی ہیں اس میں, لیکن رب ذوالجلال بتانا چاہتا ہے بلا مثال و تمثیل. اگر کوئی بندہ پی ایچ ڈی اس نے کی ہو, اسے کوئی سیٹ مل جائے جو اس کے صرف بی اے کے لحاظ سے ہے, تو ہم کہیں گے زمانے والوں یہ سیٹ جو اسے ملی ہے یہ تو صرف اس کے بی اے ہونے کا لحاظ کیا گیا, بقیہ پی ایچ ڈی کے لحاظ سے سیٹ اور ہے, وہ شان اور ہے. تو رب ذوالجلال نے اس مقام پر لفظ عبد بول کر بتایا دنیا والوں کو کہ ان کے لفظ عبد سے مقابلہ کر کے ان کی عبدیت کو اپنی عبدیت پہ قیاس نہ کرنا. تمہاری عبدیت اور ہے, میرے نبی کی عبدیت اور ہے. سبحان اللہ. میں موضوع معراج کو بیان کرتے ہوئے انہیں عبد سے ان کا تعارف کروا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں میں نے ان کو لا مقام پہ بلا کے بغیر حجاب کے جو اپنا دیدار کروایا ہے, یہ انعام ان کے محبوب ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے, یہ انعام ان کے نبی ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے. یہ شان جو انہیں ملی ہے جو یہ تو صرف ان کی عبدیت کی وجہ سے ہے. مقام نبوت اور مقام رسالت والی شانیں تو اس سے اونچی ہے. جن کی عبدیت اس درجے کی ہے کہ انہیں لا مقام پہ بلا کے بغیر حجاب کے اپنا دیدار کروایا جائے, ان کا مقام نبوت اور رسالت کتنا اونچا ہوگا. سبحان اللہ. یہ انعام جو انہیں ملا یہ تو صرف ان کی عبدیت کی شان ہے. جن کی عبدیت کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے ان کے مقام نبوت اور رسالت کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس مقام پر رب ذوالجلال نے لفظ عبدیت کا استعمال کر کے بتایا لوگوں تمہاری عبدیت اور ہے, تمہاری عبدیت تو گلیوں میں چکر لگاتی ہے اور میرے نبی کی عبدیت عرش پہ بھی جا بیٹھتی ہے. لہذا قرآن کے اندر جو ان کے لیے لفظ بشر ہے یا ان کے لیے جو لفظ عبد ہے, اگرچہ اس لحاظ سے تو اشتراک ہے کہ عبد ہم بھی ہیں, عبد ہمارے نبی بھی ہیں,
ہمارے آقا بھی عبد ہیں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا اس عبدیت کے اشتراک کو لے کر اس سے مقابلہ نہ کرنا، تمہاری عبدیت اور ہے، میرے نبی کی عبدیت اور ہے۔ ان کی عبدیت تو یہ ہے کہ کوئی نبی اور رسول بھی ان کے مقام عبدیت تک نہ پہنچے، مقام نبوت اور رسالت اور مقام محبوبیت کا مقابلہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت رب ذوالجلال کا دیدار کر رہے تھے تو خلق کائنات جل جلالہ نے پوچھا محبوب میں آئے ہو تم میرے پاس تو میں تمہیں کس نام سے بلاؤں؟ سبحان اللہ، بشیر کہوں، نذیر کہوں، سراج منیر کہوں، محبوب تمہیں کس نام سے بلاؤں؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے بھی اس ماحول میں اپنے لیے جس نام لینے کہ اللہ مجھے اس نام سے بلائے جو پسند کیا وہ نام کیا تھا؟ فرمایا بِأَن تَنْسُبَنِي إِلَيْكَ بِالْعَبُودِيَّةِ، اللہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ کے بلا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ہے ہم کہیں ہم رب کے بندے، ہم رب کے بندے، ایک اللہ فرمائے یہ میرا بندہ۔ اس میں کمال ہے کہ اللہ خود اپنے بندے کی نسبت اپنی طرف کرے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس مقام پر فرمایا کہ بِأَن تَنْسُبَنِي إِلَيْكَ بِالْعَبُودِيَّةِ، اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی طرف منسوب کر کے عبدیت کے وصف کے ساتھ اپنی طرف منسوب کر کے تو مجھے بلائے کہ عبدی کہے، یعنی مجھے اپنا بندہ کہہ کے بلا۔ تو اس وجہ سے بھی خالق کائنات جل جلالہ نے اس مقام پر چونکہ اس نام کا انتخاب اور یعنی پسند اس کا خود میرے نبی نے کیا، تو اللہ نے اس موجہ معراج کو بیان کرتے ہوئے بھی نبی پاک علیہ السلام کے وصف عبدیت کو بیان فرمایا۔ یہاں سے اس مسئلے کا حل بھی ہے کہ آج جو لوگ تعارف پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی عبد ہم بھی عبد، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، فرق کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کی دو جہتیں ہیں، ایک ہے ان کی جہت نبوت والی اور ایک ہے ان کی جہت عبد والی، بشریت والی۔ کہتے ہیں اب نبوت میں تو وہ بے مثل ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں، منصب رسالت میں تو بے مثل ہیں، لیکن عبد ہونے کے لحاظ سے ہم نے اور ان میں کوئی فرق نہیں، معاذ اللہ۔ بشر ہونے کے لحاظ سے جو ذاتی عبادہ اڑ کے آئے ہیں، جو بدن انسانی لے کر آئے ہیں، اس لحاظ سے ہم نے اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے موعظہ معراج کو بیان کر کے لفظ عبدیت سے محبوب کا تعارف کروا کے یہ واضح کیا کہ ان کی عبدیت کو اپنی عبدیت پہ قیاس نہ کرنا، مقام نبوت کو مقام نبوت رہا، ان کی عبدیت اس درجے کی ہے، تمہاری عبدیت صرف فرش زمین تک رہتی ہے، میرے نبی کی عبدیت لا مکان تک بھی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عبدیت کا فرق تو جو ظاہری بہتر ہے نبی پاک علیہ السلام کا، بخاری شریف کے اندر بھی اس کا واضح فرق موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام جس وقت مصلی پہ نماز پڑھنے کے لیے جلوہ گر ہوئے، بخاری شریف میں کئی مقامات پہ یہ حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام جس وقت مصلی پہ جلوہ گر ہوئے آپ 3 مرتبہ آگے بڑھے، ہاتھ یوں بلند کیا، صحابہ نے بعد میں پوچھا محبوب بتاؤ کیا نماز میں حرکت کرنے کا حکم آ گیا کہ 3 مرتبہ آگے جانا ہے پھر پیچھے آنا ہے، اور کیا نماز میں ہاتھ اٹھانے کا حکم آ گیا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ نہ نماز میں چلنے کا حکم آیا ہے نہ ہاتھ اٹھانے کا حکم آیا ہے، لیکن میرے صحابہ تم مجھے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ میں فرش زمین پہ ہوں، لیکن تمہیں کیا پتا کہ جب میں فرش زمین پہ ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب میں نے مصلی پہ قدم رکھا سامنے میرے جنت تھی، وہ جنت جو 7 آسمانوں کے اوپر، پہلے آسمان کا سفر 500 سال کی مسافت، اتنی ہی آسمان کی مڈائی، ہر آسمان کا سفر 500 سال کا ہے، پھر 7 آسمانوں کے اوپر جنت، پھر جنت کا درخت کا پھر کاٹ، اور
اور اس کے درخت کے اوپر لگا تھا ایک گچھا. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے مصلی پہ قدم رکھا جنت سامنے تھی, ہاتھ بڑھایا تو جنت کے پھل تک پہنچ گیا. سبحان اللہ. فرمایا میں نے خیال کیا توڑ لوں, ہاتھ پہنچ گیا وہاں تک. یہ نہیں کہ ہاتھ بڑھا رہا تھا, ہاتھ وہاں تک جا نہیں رہا تھا, نہیں. فرمایا ہاتھ تھا وہاں پہ, اور اس کا اگلی بات ان سے پتہ چلے گا, چاہتے تو محو توڑ بھی لیتے. تو فرمایا کہ خیال کیا کہ توڑ لوں, پھر یہ سوچ کے کہ جنت کے اوپر ایمان بالغیب ہے, اور جنت کی ہر چیز پر ایمان بالغیب ہے. اگر پھل توڑ لیا تو پھلوں کے لحاظ سے لوگوں کا امتحان ختم ہو جائے گا, پھل پر علم جو ہے ایمان بالغیب نہیں رہے گا. اس لیے میں نے سوچا جب رب نے اسے غیب رکھا ہے, میں بھی غیب ہی رہنے دوں, ظاہر نہ کروں. یہ سوچ کے میں نے نہیں توڑا. اب اگلی بات فرمایا میرے صحابہ اگر توڑ لیتا وہ پھل پتہ کتنا ہوتا. فرمایا قیامت تک صحابہ صرف تم ہی نہیں, قیامت تک میری آنے والی ساری امت, اجمی نہیں, عربی ہو, اجمی ہو, سندھی ہو, بلوچی ہو, قیامت تک جس نے بھی اس دنیا میں آنا ہے, پر میں سارے مل کے وہ میرے ہاتھ میں آنے والا پھل اسے مل کے کھائیں. قیامت آ سکتی ہے, پھل ختم نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اگر توڑ لیتا قیامت تک تم سارے کھاتے, پھل پھر بھی ختم نہ ہوتا. اب سوچو وہ پھل جسے قیامت تک ساری امت مل کے کھائے وہ ختم نہ ہو, جس نبی کی ہتھیلی میں سما جائے, اس نبی کی ہتھیلی کی وسعت کا عالم پھر کیا ہوگا. سبحان اللہ. آج لفظ ابدیت سے اور لفظ بشریت سے انہیں اپنے جسموں پر قیاس کرنا اور اپنے ہاتھ دکھا دکھا کے کہنا جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں نبی کے بھی ایسے ہی تھے, جس طرح ہمارا جسم ہے. یہ تو سب کو پتا کہ انسانی بدن پہ ہاتھ دو ہوتے ہیں, آنکھیں دو ہوتی ہیں. سیرت بیان یوں نہ کرو, یہ تو بچہ جانتا ہے. سیرت بیان کرنی ہے تو یوں کرو, ہاتھ تو دو ہی تھے, وسعت اتنی تھی, فرش زمین پہ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کرتے تھے, جنت کے پھل تک پہنچ جاتا. سبحان اللہ. یہ ہے وسعت بیان کرو کہ اس میں اتنی, بازو اگرچہ دو تھے لیکن لمبے اتنے تھے. مصلی پہ کھڑے ہوتے جو مدینہ شریف میں بچھایا جاتا, ہاتھ بلند کرتے تو وہ ہاتھ جنت کے پھل تک جاتا. آنکھیں تو دو ہی تھی لیکن دیکھنے کی پاور اتنی تھی, مدینہ شریف میں بیٹھ کے لوح محفوظ کی تحریر بھی پڑھ لیتے تھے. یہ انداز ہے سیرت بیان کرنے کا. تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر توڑ لیتا قیامت تک تم سارے مل کے کھاتے, کبھی ختم نہ ہوتا. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ابدیت ہے. پھر دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام, معجزہ معراج اور شان ابدیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, جب لوگوں نے تانا دیا کہ جس رب سے کلام کرتے ہو کیا کبھی دیکھا بھی ہے, تو دل میں چاہت پیدا ہوئی جس رب کے کلام میں اتنا مزہ ہے اس رب کے دیدار میں مزہ کتنا ہوگا. تو تمنا کی رب یارینی, اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. بار بار جب اصرار کیا, آگے سے جواب آیا لن ترانی. موسیٰ ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی فرمایا, لن ارانی فرمایا. یہ نہیں فرمایا مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا یا میں اپنا آپ دکھا نہیں سکتا. میں لن ترانی, میں تو دکھا سکتا ہوں, کوئی دیکھنے والا تو ہو. سبحان اللہ. میں تو دکھاتا ہوں, کوئی آنکھ بھی تو ہو جو ان جلووں کو برداشت بھی کرے. لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. ہرگز اے موسیٰ تیری آنکھ میں وہ پاور نہیں کہ میرے دیدار کے جلووں کو تو برداشت کرے. لن ترانی. میرے امام کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لن ترانی, ہرگز. میں تو نے یہ سوال ہی کیوں کیا لن ترانی. اس میں ایک طرح کی رب ذوالجلال نے سخت لہجے میں جواب دیا لن ترانی. اے موسیٰ یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تو میرا دیدار کرے. میرے امام نے اسی کا نقشہ کھینچا, فرمایا کہیں وہ جوش لن ترانی, اور ادھر تقاضا بھی نہیں, تمنا بھی نہیں. یعنی تمنا اس انداز میں کہ ظاہری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے دیدار مانگا نہیں,
کہیں وہ جوش جن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے، سبحان اللہ، ادھر بظاہر تمنا بھی نہیں، مانگا بھی نہیں گیا، خود جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے محبوب سے کہو ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ رب معاذ اللہ محتاج نہیں ہے، جو نبی کو پہلے دیکھ نہیں رہا تھا پاس بلا کے دیکھنا تھا، نہیں، وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن یہاں بتانا تھا کہ دور والا معاملہ اور ہے، محبوب والا معاملہ اور ہے۔ اللہ بتانا چاہتا تھا کلیم اور محبوب اور حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کلیم وہ ہے جو خود مانگے تو نہ کر دی جائے، اور حبیب وہ ہے جو بظاہر مانگے بھی نہ، اللہ خود بلا کے اپنے دیدار کے جلوے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، بار بار تمنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال، وہ بھی کلیم ہے، لاڈلے نبی ہے، اللہ نے ناراض بھی نہیں کرنا تھا۔ سبحان اللہ، فرمایا موسیٰ ایک ٹیسٹ ہوگا، میں اپنی تجلی کا ظہور کوہ طور پہ کروں گا، اگر یہ پہاڑ سلامت رہا فسوف ترانی، سبحان اللہ، تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ، اب دیکھو یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ علم ہوتا تو تجربے کیوں کروائے جاتے، اگر نبی کو علم تھا تو یوں کیوں کیا، علم تھا تو ایسا کیوں ہوا؟ تو یہاں رب ذوالجلال کے علم پر کیا اعتراض کرو گے؟ اللہ کو تو علم تھا کہ تجلی کا ظہور پہاڑ پہ ہوگا، اگلا معاملہ کیا ہوگا؟ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہوں گے، لیکن اللہ جانتا ہے مجھے تو علم ہے، لیکن بتانا چاہتا ہوں میرے دیدار میں پاور کتنی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا اگر پہاڑ سلامت رہا تو بھی دیکھ لے۔ اللہ نے اپنی تجلی، سوئی کا سرا اس کا بھی کروڑواں حصہ، اتنا ظہور ذات کا نہیں اپنے جلووں کے کا کروڑویں حصے کا ظہور پہاڑ پہ کیا۔ قرآن کہتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ وہ تجلی کا ظہور جو پہاڑ پہ پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا، ڈائریکٹ تجلی نہیں دیکھی، انڈائریکٹ دیکھی، تجلی پڑی تھی پہاڑ پہ، حضرت موسیٰ پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہوئے۔ لیکن جب ہوش آیا ابن کثیر نے لکھا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ موسیٰ، وہ بشریت موسیٰ، وہ عبدیت موسیٰ جنہوں نے اللہ کی تجلی کے کروڑویں حصے کو انڈائریکٹ دیکھا تھا، دیکھ کے بے ہوش ہوئے۔ جب ہوش آیا تو آنکھوں میں اتنا نور آ چکا تھا۔ میرے آقا فرماتے کان یبصر النمل علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فراس، کہ حضرت موسیٰ اس دن کے بعد جب بھی چاہتے اندھیری رات میں پہاڑ کی چوٹی پر 40 میل دور اندھیری رات میں چلتی ہوئی باریک سی چونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ، کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات میں پہاڑ کی چوٹی پہ ہاتھی نہیں، باریک سی چونٹی، اسے بھی پھر 40 میل دور باریک سی چونٹی بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ نور جو پہلے نہیں تھا آنکھوں میں، بعد میں آیا، کب جب اللہ کی تجلی کو انڈائریکٹ دیکھا، دیکھ کے بے ہوش بھی ہوئے۔ یہ ہے عبدیت موسیٰ۔ سبحان اللہ، اب آؤ عبدیت مصطفیٰ کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ عبدیت مصطفیٰ جو کوہ طور پہ نہیں، عرش بری پہ نہیں، لا مکان تک پہنچی، جنہوں نے رب کے جلوے نہیں عین ذات کو دیکھا۔ سبحان اللہ، دیکھا کیسے؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، سبحان اللہ، نہ گھبراہٹ تھی، نہ کوئی پریشانی تھی، یوں دیکھا ٹک ٹکی باندھ کے، آنکھ بھی نہیں جھپکی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، نہ کوئی بے ہوشی طاری ہوئی، جاگتی آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ وہ موسیٰ جو اندھیری رات میں 40 میل دور چونٹی دیکھیں، تو وہ نبی جو لامکان پہ جا کے رب کی ذات کو دیکھے، دیکھ کے صحیح سلامت رہے۔ کائنات کا کون سا ذرہ ہے جو میرے
نبی کی آنکھ سے پھر چھپ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. میرے امام نے تبھی کہا اور کوئی غیر تم سے کیا نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. غیب دو طرح کے ہیں، ایک ہے غیب عام اور ایک ہے غیب خاص. عام غیب یہ ہوتا ہے جس طرح ہم بیٹھے ہیں مدینہ ادھر پاکستان میں، مدینہ شریف میں جو لوگ ہیں وہ ہم سے غیب ہیں، ہمیں نہیں پتا. لیکن وہاں جو لوگ ہیں وہ آپس میں تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم سے غائب ہیں. لیکن وہاں جو لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے غائب نہیں، وہ تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. یہ غیب عام ہے. اور غیب خاص یہ ہے جو ہر ایک سے غائب ہو اور وہ رب کی ذات ہے. یہ ہے غیب خاص جس کو کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غیب جو خاص ہو نبی وہ تو دیکھے اور مخلوق اس کی نبی کی آنکھ سے پوشیدہ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی آنکھ سے خاص غیب نہیں چھپا، مخلوق والا غیب اس سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ یہ تو ہے ہی ہاں. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میں سدرہ پہ پہنچ کے حضرت جبریل جو نوریوں کے سردار ہیں وہ کہتے ہیں لو دنوت انمولا احترقتو. محبوب میرے ڈیوٹی یہاں تک تھی، اگرچہ نوریوں کا سردار ہوں، بشر نہیں ہوں، میں نور سے بنا ہوں، نور ہوں، نوریوں کا سردار ہوں. لیکن کریم آقا یہاں سے 1 میل نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، لو دنوت انمولا، ایک پورا بھی اگر سدرہ سے آگے بڑھا جل جاؤں گا. میں سلامت نہیں رہ سکتا، جل جاؤں گا. اب حضرت جبریل امی کا عقیدہ بھی دیکھو نبی کے بارے میں. یہ نہیں انہوں نے کہا محبوب میری ڈیوٹی تھی آپ کو لانے کی، پھر میں وزیر بھی ہوں جہاں کا. میرے محبوب فرماتے ہیں 2 وزیر میرے آسمانوں پہ، ایک جبریل ہے دوسرا میکائیل ہے. تو حضرت جبریل امی کی وزارت تو تھی آسمانوں پہ. صدر محترم تشریف فرما ہے، وزیر کہتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا، میری سرحد یہاں تک ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ محبوب مشورہ دیتا ہوں جب میں نہیں جا سکتا، آپ اگرچہ نور ہیں لیکن ساتھ بشر بھی ہیں، محبوب آپ چلے واپس چلے جاؤ. جبریل کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا، لیکن آگے کی راہیں اللہ نے بنائی ہی تمہارے لیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں جا کے جبریل کی نورانیت کی انتہا ہے، میرے نبی کی ابدیت وہاں بھی صحیح سلامت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں جانے سے جبریل کی نورانیت چلے، ایک پورا بھی آگے بڑھا جل جاؤں گا. جہاں جانے سے جبریل کی نورانیت بھی صحیح سلامت نہ رہے، وہاں میرے نبی کے پیکرے نور پہ پہنا ہوا جبہ بھی سلامت رہے. سبحان اللہ. یہ نسبت کا اثر ہے. وہاں میرے نبی کے سر پہ باندھا ہوا امامہ بھی سلامت رہے. سبحان اللہ. ماننا پڑے گا وہ کمال، وہ پاور جبریل کی نورانیت میں نہیں، جو کمال نبی کی ابدیت میں ہے. حضرت جبریل امین یہ کہہ کے بتا رہے تھے لوگوں ان کی ابدیت کو اپنی ابدیت پہ قیاس نہ کرنا. یہ صرف نور ہونے نہیں، بے مثل نہیں، اللہ نے ان کو ابد ہونے کے لحاظ سے بھی بے مثل بنایا ہے.